بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید یعنی دین کے چاروں اماموں میں سے کسی ایک کے طریقہ پر احکام شرعیہ بجا لانا۔ مثلاً امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام حنبل رحمہم اللہ السلام کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا۔ کسی ایک امام کی پیروی واجب ہے، اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ تنبیہ: ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑھا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے، جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لہذا ان اماموں کی پیروی دراصل قرآن و حدیث کی پیروی ہے۔ مسئلہ: جو شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے وہ دوسرے اماموں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسئلوں میں ایک امام کی پیروی کرے اور کچھ مسئلوں پر دوسرے کی، بلکہ تمام مسائل میں ایک معین امام کی پیروی واجب ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ حنفی شافعی ہو جائے یا شافعی حنفی ہو جائے، بلکہ جو آج تک جس امام کا مقلد رہا ہے آئندہ بھی اسی کی تقلید کرے۔ اور اب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ چاروں اماموں کے علاوہ کسی اور امام و مجتہد کی تقلید جائز نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہاہنا قد تمت العقائد السنۃ السنیۃ بفضلہ تبارک و تعالی ویتلوها کتاب الصلاۃ، یعنی یہاں پر یہ جو ہمارے عقائد کا جو بیان ہے یہ مکمل ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اب کتاب الصلاۃ جو ہے یہ شروع کیا جائے گا۔ کتاب الصلاۃ یعنی نماز کا بیان۔ نماز ایمان اور عقیدہ صحیح کرنے کے بعد سب فرضوں سے بڑا فرض نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی۔ جو نماز کو فرض نہ مانے یا ہلکا جانے وہ کافر ہے، اور جو نہ پڑھے بڑا گنہگار، آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، بادشاہ اسلام اس کو قید کر دے۔ مسئلہ: کس عمر میں بچے کو نماز سکھائی جائے؟ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا بتایا جائے، اور جب 10 برس کا ہو تو مار کر پڑھوائی جائے۔ قبل اس کے کہ ہم نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، ان 6 باتوں کو بتاتے ہیں جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ ان 6 باتوں کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ شرائط نماز: نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ شرائط یہ شرط کی جمع ہے۔ 1 طہارت، 2 ستر عورت، 3 وقت، 4 استقبال قبلہ، 5 نیت، 6 تکبیر تحریمہ۔ پہلی شرط یعنی طہارت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پر کوئی نجاست جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، گوبر، لید، مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور نمازی بے غسل بے وضو بھی نہ ہو۔ یہ نماز کی پہلی شرط ہے، طہارت۔ نماز کی دوسری شرط
ستر عورت یعنی مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہو، گھٹنے کھلے نہ رہیں، اور عورت کا تمام بدن ڈھکا ہو سوائے منہ اور ہتھیلی کے، اور ٹخنوں تک پیر کے، اور ٹخنے بھی ڈھکے رہیں۔ تیسری شرط بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تیسری شرط وقت، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ نماز اسی وقت پڑھی جائے، جیسے فجر کی نماز صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جائے، اور ظہر کی نماز ظہر کی سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے سایہ کے دگنے ہونے تک، علاوہ اس کے سایہ اصلی کے، اور عصر کی سایہ کے 2 گنا ہونے کے بعد سے سورج ڈوبنے تک، اور مغرب کی سورج ڈوبنے کے بعد سے سفیدی غائب ہونے تک، اور عشاء کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک۔ چوتھی شرط استقبال قبلہ، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ پانچویں شرط نیت، یعنی جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا سنت یا نفل یا قضا پڑھنا ہو، دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ آخری شرط ہے کہ اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر کسی سے بولا یا کچھ کھایا پیا یا کوئی کام خلاف نماز کے کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلی 5 شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور ختم نماز تک موجود رہنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔